لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں روشن. مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں، کان آمینہ، ہو گیا امن والا. تو اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے حجر اسود، ہم کو پتا ہے ڈیٹیلز ہم اس کے لے چکے، وہ بھی نشانی ہے. زمزم، اب آپ دیکھیے صحرا میں اس وقت تک سے اب تک زمزم کا پانی نکل رہا ہے، یہ بھی نشانیاں ہیں. حجر اسود بھی ہم کو پتا ہے، پہلے ہم لے چکے، رائٹ، کہ کس طرح جنت کا پتھر ہے وہ. پھر مقام ابراہیم، وہ اسٹیشن، وہ پلیس جس پہ کھڑے ہو کر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور وہ ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کے ساتھ وہ موجود ہے. اب آپ دیکھیے جب بھی کوئی وہاں پر نقصان پہنچانا چاہا، چاہے وہ اصحاب فیل کا واقعہ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو کوئی اس جگہ کو نقصان نہیں پہنچا سکے. کیا یہ ساری نشانیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ بالکل نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بابرکت جگہ ہے، خاص جگہ ہے، اسپیشل پلیس ہے. ان چیزوں پہ غور کریں گے تو ہدایت ہے تمام جہاں والوں کے لیے. یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جو کوئی داخل ہوگا اس میں، ومن دخلہ کان آمینہ، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں تو وہ کیا ہو گیا امن والا. اب آپ دیکھیے اکیلے آپ ساری رات بھی مسجد حرام میں گزار سکتے ہیں. سخت سے سخت دشمنی کے زمانے میں بھی اگر کوئی باپ کے قاتل کو بھی وہاں دیکھ لیتا تو نہیں مارتا. حدیث میں آتا ہے کہ کانٹے دار درخت کو نہیں کاٹنا ہے، نہ گری پڑی چیز کو جو ہے وہاں اٹھانا ہے، وہاں پہ ایون شکار بھی نہیں کرنا ہے. صحیحین کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے بلد حرام بنا دیا ہے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور یہ قیامت تک بلد حرام رہے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہاں سے نہ کانٹے کاٹے جائیں گے، نہ شکار کو ہانکا جائے گا، نہ گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے گا، الا یہ کہ اٹھانے والا چیز کو مالک کو جانتا ہو اور اسے وہ پہنچا دے، اور نہ وہاں سے سبزہ کاٹا جائے گا. یعنی جھاڑ درخت سب کاٹنے سے منع کیا گیا ہے وہاں پر. مکہ میں جدال قتال منع ہے، شکاری جانور بھی یہاں محفوظ ہے.
جھاڑ کاٹنا وہ بھی جو ہے منع کیا گیا ہے، گری پڑی چیز اٹھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگائے پھرے۔ اب آپ دیکھیے اتنا یہاں پر کیا ہے وہ ہے، البتہ زہریلا اگر جانور ہے تو پھر اس کو مارا جا سکتا ہے۔ ایک بار مینا میں سانپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آیا تو اس کو مارنے کا حکم دیا، بخاری کی روایت ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے بخاری کی، 5 جانور بدذات ہیں، انہیں حرم میں بھی مار ڈالنا چاہیے، کوا، بچھو، چیل، چوہا اور کاٹنے والا کتا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ اتنی سیف پلیس ہے، امن والی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے ہے اوپر لوگوں کے حج کرنا بیت اللہ کا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کوئی استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پر لوگوں کا حج کرنا، یعنی اللہ کے لیے حج کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے نام سے پر جو ہے الحج لگانے کے لیے نہیں، لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنا ہے۔ لیکن من استطاع، جو کوئی استطاعت رکھتا ہے، الیہ سبیلا، اس کی طرف راستے کی۔ اب استطاعت میں کیا آئے گا؟ دیکھیں حالانکہ حج کیا ہے، ون آف دا پلرز آف اسلام ہے۔ استطاعت میں مالی استطاعت، جسمانی استطاعت، اور عورت کے لیے محرم کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو حج نہیں کرتا اور اس کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی پورے سورسز تھے، کوئی چیز نہیں روکی ہوئی تھی، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یہ ترمذی کی روایت ہے، یعنی اس کا مسلمان ہونا یا نہیں ہونا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے اور سورسز ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے تو اس کا مسلمان ہونا کوئی فائدے کا نہیں۔ اور یہاں پر یہ فرض ہے، لیکن جس کے پاس استطاعت ہے، یعنی اب یہاں پر مالی استطاعت میں آنے جانے کا مال ہو، پھر گھر والوں کو جو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے ان کا اخراجات، ان کے ایکسپینسز دے کر جائے، اور راستے پر جو ہے یہ مالی استطاعت کے علاوہ پہ راستے پر خطرہ نہ ہو، جان اور مال دونوں بھی سیف ہو، صحت ہو کہ یعنی اتنا فزیکلی جو ہے طبیعت اور صحت کے حساب سے جو ہے درست ہے یا سیف ہے یا فٹ ہے کہ وہ ٹریول کر سکے۔ اور اگر حج نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کسی اور کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے حج بدل کے لیے، اور یعنی اگر مالی استطاعت ہے اور جسمانی استطاعت نہیں ہے تو پھر کسی اور کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، اپنا فریضہ حج جو کر چکا ہے اس کو کرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ قرض اٹھا کے پیسے کسی اور سے لے کر، یا پھر عورت اگر محرم نہیں ہے تو بنا محرم کے یا غیر محرم کے ساتھ وہ سفر کرنا نیکی کا کام سمجھ کر یہ غلط ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا تو ہم ابھی حدیث لے چکے۔ تو رہی بات اس آیت کے انٹرپریٹیشن اور کلیئر کرنے کے لیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں سبیل سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا راستے کا خرچ اور سواری کا خرچ۔ تو آپ پورا جو ہے راستے کا اور سواری کا خرچ جو ہے آپ کے پاس ہو، اور اس کے علاوہ پیچھے جو ہے گھر والوں کا بھی خرچ ہو، یعنی ان کے ایکسپینسز بھی پورے، کیونکہ آپ جو ہے ان کی تو ذمہ داری ہے، ان کو چھوڑ کر نہیں جایا جا سکتا، تو پورا خرچ، اور عورت کے لیے محرم ہونا ضروری ہے۔ یہ سب پورا کیے بنا آپ حج پر جا رہے قرض لے کر، گھر والوں کو تکلیف میں ڈال کر، تو پھر یہ نیکی نہیں ہوگی۔ اور حج پلرز آف اسلام میں سے استطاعت اور سورسز رکھنے کے باوجود اگر نہیں کرتا ہے تو اس کا مسلمان ہونا یا پھر اس میں اور مسلمان ہونے یا نہیں ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے۔ کفر کا کیا مطلب ہے؟ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، رائٹ؟ یہاں پر اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، یعنی کہ آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ جو ہے ایفرٹ کر سکتے ہیں، مالی طور سے بھی، جسمانی طور سے بھی، سورسز بھی پورے ہیں، اور استطاعت رکھنے کے باوجود اللہ کے احکامات کا جو ہے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، حج پر نہیں جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہاں والوں سے۔
یعنی اگر ہم حج کرتے ہیں تو ہمارے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں تو ہم اپنے خود کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی، ہمارے حج کی، ہمارے جانے کی، ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے ہم سے. جو ہم یہ نیکی کرتے ہیں، جو لوگوں پہ مال خرچ کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، وہ اپنے خود کے لیے کر رہے ہیں. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو. یعنی اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کیوں تم کفر کرتے ہو، کیوں تم انکار کرتے ہو بِآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، واللہ شہید، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے، علی ما تعملون، اوپر جو تم عمل کرتے ہو. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا. اب اللہ کی آیات کون سی یہاں پہ؟ قرآن کا. قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہو، قرآن کا انکار کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اوپر جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وٹنس ہے، اللہ نوز ایوری تھنگ. کیا کر رہے تھے وہ؟ قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون، کیوں تم روکتے ہو، ہم سبیل اللہ، راستے سے اللہ کے، من آمنا، جو ایمان لایا، تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو اس میں، عوجا، ٹیڑھا پن. یہاں پہ تم تلاش کرتے ہو اس میں، جو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن. وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم شہداء، گواہ ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اب یہاں پہ اہل کتاب ایک تو خود جو ہے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیات کا، حالانکہ وہ گواہ، اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، اور وہ خود انکار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن. کیسے تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن؟ اوپر کویسچنز گزرے نا ان کے، کیسے کویسچنز گزرے ان کے کہ جو ہے کھانے حرام تھے، پھر تمہاری شریعت میں حلال کیوں ہے، اگر شریعت ایک ہے تو پھر قبلے میں تبدیلی کیوں ہے. ایسے کویسچنز، ایسے ڈاؤٹس ڈال کر ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ گواہ ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں، ان کی نبیوں کے تعلیمات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، یہ حق دین ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ڈزنٹ نو؟ اب اللہ بھی غافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں. ان کو سب کچھ معلوم تھا، بٹ اسٹل وہ لوگ اس طرح کے کویسچنز کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نوز کہ وہ کیا نیت سے، کس شرارت سے یہ سب کام کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب پہلے کیا ہو گیا؟ اہل کتاب کی جو ہے پوری جو ہے چالیں جو تھی سب کچھ کھول کھال کر رکھ دیا. اب ان کو سمجھا بھی دیا، ان کو بتا بھی دیا، ان کو وارن بھی کر دیا، ان کے کویسچنز کو آنسر بھی کر دیا کہ واٹ یو آر ڈوئنگ از رانگ، تم اعتراض یہ کر رہے ہو تو اس کا آنسر یہ ہے. پھر وارن بھی کر دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کو سب معلوم ہے. اب ایمان والوں کی طرف خطاب ہے. اب ایمان والے ایک کنفیوز اسٹیٹ میں ہے، کیا کہ ہم کو تو ایک بات بتائی جا رہی ہے، یہ ہم کو ایک بات بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کو بتا رہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور جب بھی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آیتیں آتی تو صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ ڈائریکٹ خطاب ہے کس سے؟ ہم سے، آپ سے اور مجھ سے. کیا آپ ایمان والے ہیں؟ کیا میں ایمان والی ہوں؟ الحمدللہ. تو یہ آیت کس کے لیے ہے؟ آپ کے اور میرے لیے ہے. جب یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟
ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے فریقاً ایک گروہ کی من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب. کون ہے یہ؟ جوز اینڈ کرسچنز. یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو بعد ایمانکم کافرین تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. یہ آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے اپنی نوٹس میں. وارننگ ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اطاعت کرو گے ان کا کہنا مانو گے ان کو تم فالو کرو گے ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب یعنی جوز اینڈ کرسچنز وہ پھیر دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد. تمہارے ایمان کے بعد وہ تمہیں پھیر دیں گے. کیسے؟ کافر بنا کر. اس کو عام اور خاص دونوں کانٹیکس میں ہم لیتے ہیں. یعنی عام اور خاص یعنی خاص تو اس ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو یہود تھے اور اہل کتاب تھے اور مسلمان تھے ان سے کیا کہا جا رہا ہے اور ہم سے کیا کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ یا ایھا الذین آمنوا ہم کو کہا جا رہا ہے ڈائریکٹلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے انصار میں اوس اور خزرج تھے. اوس اور خزرج میں فل لڑائیاں ہوتی ہیں ہم ڈیٹیلز پہلے لے چکے. کئی سالوں تک اور کہا جاتا ہے 100 سے بھی زیادہ سالوں تک آپس میں وہ جنگ کرتے رہے. یہود کیا کیے؟ ان کو بھڑکاتے بھٹکاتے لڑائیاں لگاتے آگ لگاتے اور ویپنز ان کو بیچتے اسلحہ ان کو بیچتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے بیچ میں امن کیا. دونوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا. اب یہود کی پلاننگ یہ تھی کہ ان کو پھر سے دوبارہ لڑایا جائے کیونکہ ان کا تو بزنس بیٹھ گیا. اب جب یہ دیکھتے کہ یہود یہ دیکھتے کہ مسلمان جو ہیں محفلوں میں مل کر بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے بیچ میں ایسی شعر شاعری کرتے کہ دونوں میں آگ بھڑکے. جنگ بدر میں بھی جب مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی یہودیوں کی دشمنی اور بڑھ گئی. ایک یہودی شاذ بن قارث ہی اپوائنٹڈ ایک نوجوان یہودی کے محفلوں میں جا کر جنگ کی آگ بھڑکائے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا. اور ایک ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری موجودگی میں یہ جاہلیت کی پکار. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی ہے اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے پھر اب یہ کیا ماجرا ہے. پھر جب مسلمانوں نے ریئلائز کیا کہ ان کے بیچ میں پرانی دشمنی کو بھڑکایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد لڑائی جھگڑا سب کچھ ختم ہو گیا. حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سن لو تمہارے جانیں تمہارے مالیں تمہاری عزتیں تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے جیسے اس دن کی شہر میں اس مہینے کی حرمت. میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بننا. یہ بخاری کی روایت. ایک دوسرے کے آج اختلاف میں آپ دیکھیے اتنے جماعتوں میں گروہوں میں ہم ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں کہ ہم کو کسی کافر دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو آپس میں گروہ جو آپس میں ڈفرنٹ سیکٹس جو آپس میں جماعتیں لڑ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہم صحیح ہم صحیح ہم صحیح. قرآن اور سنت صحیح اس کے علاوہ پہ کوئی اور نہیں صحیح. یہ یاد رکھیے لکھ لیجیے. کوئی ایک کالر ٹیچر پریچر آگے بڑھتا ہے تو دوسرے کو دیکھا نہیں جاتا. ہم کو تو کسی یہود کی ضرورت بھی نہیں ہے. چلو یہ ہوگی اس وقت کے جو ہے یہودیوں کی بات اور کس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. اب اس کے علاوہ پر یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب وہ پھیر دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. ہم اہل ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب یہاں پہ ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے. ناؤ اب دیکھیے ہمارا طریقہ. ہم کو ان کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. ان کے سیلیبریشنز اچھے لگتے ہیں ان کا پہناوا اچھا لگتا ہے ان کی لائف سٹائل اچھی لگتی ہے ان کے کھانے پینے کا طریقہ اچھا لگتا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے نیو ایئر سیلیبریشنز برتھ ڈے سیلیبریشنز اینیورسری سیلیبریشنز یہاں تک کہ کرسمس سیلیبریشنز. اینڈ واٹ آل آر وی ناٹ ڈوئنگ. ان کے ساتھ کرسمس بھی سیلیبریٹ کر لیا. ایک گروہ ویسا ہے ایک گروہ اچھا انہوں نے کرسمس کیا ہم میلاد کرتے ہیں. آر وی ناٹ فالوئنگ دیم؟
ان میں پردہ نہیں ہے، ہمارے میں بھی پردہ نہیں. ان کی داڑھی نہیں ہے، ہم نے بھی داڑھی شیو کر لیا. ان میں حجاب نہیں ہے، ہم نے اپنا حجاب نکال کر پھینک دیا. اگر تم اطاعت کرو گی ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب کو، وہ پھیر دیں گے تم کو بات تمہارے ایمان کے. ہم تو ہمارے ایمان پہ مسلمان پیدا ہوئے، اتنا اللہ تعالیٰ کا رحم ہوا، ہمارے گھر میں قرآن ہے، نماز ہے، بٹ وی آر فالوئنگ دیم. کھانے پینے میں، گھومنے پھرنے میں، پہننے اوڑھنے میں. انہوں نے آئی بروز شیپ کی، ہم نے بھی آئی بروز شیپ کر لی. اچھا چلو یہ تو دنیائی بات ہے. دین میں بھی انہوں نے یہ سیلیبریشن کیا، ہم بھی یہ سیلیبریشن کر لیں گے. انہوں نے ایسا اپنے دین کو منایا، ہم بھی ہمارے دین میں ایسے کر لیں گے. وہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، اور ہم کیا اسی راستے پر نہیں چلے گئے؟ اس کا سلیوشن کیا ہے؟ اس کا سلیوشن اللہ تعالیٰ خود ہم کو بتا رہے ہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، کس طرح تم کافر بن سکتے ہو، کس طرح تم کفر کے راستے پہ پڑ سکتے ہو. وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، پڑھی جاتی ہے تم پر اللہ کی آیات. تو اس کفر سے نکلنے کا طریقہ اللہ کی آیات کو پڑھو. اور اللہ تعالیٰ کی آیات کیا ہے؟ قرآن. اس کو پڑھو، سمجھو کیا حکم ہے، اس کے اوپر چلو، ان کی پیروی مت کرو. ہر معاملے میں دنیا سے لے کر، یعنی واٹ از دین ایکچولی؟ دین از، کئی بار ہم لے چکے ہیں، دنیا کو کیسے ہم کو جینا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق. ہر معاملے میں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے، یہاں تک کہ میاں بیوی کی صحبت سے لے کر ٹوائلٹ جانے تک، everything has been clearly explained in Quran and Sunnah. تم ان کی پیروی مت کرو. کیا پہننا ہے وہاں سے نہیں سیکھو، اپنے دین سے سیکھو، قرآن کی آیتوں سے سیکھو. اور قرآن کی آیتوں کے علاوہ پہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اور بھی ایک چیز کلیئر کرے ہیں. کیا؟ تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، اور تم میں اس کا رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا ہے. ہر چیز کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا ہے. ایوری تھنگ ہیز بین ایکسپلین. قرآن اور سنت کو پکڑو. قرآن اور سنت کو پکڑو گے تو تم اس کفر کے راستوں سے نکلو گے. اور اس میں جو ہے دنیا کی بھی چیزیں آئیں گی، یعنی ابھی جو ہم ایکسپلین اس کو ڈیٹیل میں لیے کہ ان کی پیروی کرنے سے ہم کس طرح دین کے راستے سے جا رہے ہیں. اور سیکنڈلی لڑائی جھگڑا تفرقے بازی، الگ الگ سیکٹس میں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر لینا، پھر آپس میں جھگڑنا، جہالت کی پکار جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کو چھوڑ دو. اور سب کیا کرو؟ قرآن اور سنت کو پکڑ لو. قرآن اور سنت کو پکڑ لو. اور وفیکم رسول ہو، اور تمہارے درمیان رسول ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کسی امام، کسی اسکالر، کسی پریچر، کسی فرقے کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَمَن يَعْتَصِمْ، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے. مضبوطی سے پکڑنا یعنی گرنے نہیں دینا، چھوٹنے نہیں دینا، بہت مضبوطی سے پکڑ لینا. تو جو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے، کس چیز کو پکڑ لے؟ باللہ، اللہ کو. بس اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اور کسی چیز کو نہیں، کسی فرقے کو نہیں، کسی انسان کو نہیں، اللہ کو. فقد، تو تحقیق، ہدیہ، وہ ہدایت دے دیا گیا، الی صراط مستقیم، طرف راستے کی سیدھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جب جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پکڑو. اللہ تعالیٰ کو پکڑو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی آیات کو پکڑو، اللہ کی کتاب کو پکڑو، اللہ کے رسول کو پکڑو، اور اللہ کا کیا حکم ہے دیکھو. جب دین میں جھگڑا ہوتا ہے، جماعتوں میں جھگڑا ہوتا ہے، دین کے معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے، تو اللہ کا کیا حکم ہے، قرآن میں کیا بتایا گیا ہے، وہ پکڑنا ہے. اور اگر دنیائی من مٹاؤ میں جھگڑا ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے درگزر کرنا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کی رضا کس میں ہے، یہ دیکھنا ہے. جیسے ایک حدیث کا مفہوم کیا ہے، اگر خود ہم غلط ہیں اور
بحث کو چھوڑ دیں، جھگڑے کو چھوڑ دیں، تو پھر جنت کے سراؤنڈنگز میں گھر ہے. اور جب خود صحیح ہے اس کے بعد اپنا حق چھوڑ دے، مڈل آف جنت میں جو ہے ہمارے لیے گھر ہے. اللہ کے لیے، اللہ کو پکڑو بس، تو وہ کیا ہو گیا؟ ہدایت دے دیا گیا سیدھے راستے کی طرف. اللہ تعالیٰ کتنی پیاری طریقے سے ہم کو بول رہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. پہلے کیا کہا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ان کی تو تمہیں کافر بنا دیں گے. پھر کہا گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم مت کفر کرو اللہ کا، جبکہ تمہارے پاس قرآن اور احادیث دی گئی ہے. پھر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. اور یہاں پہ تقوی آیا ہے، تقوی کرو اللہ تعالیٰ سے. تقوی کے معنی آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے. آپ اور میں ہم ایک دوسرے کو متقی کہتے ہیں، لیکن کیسے؟ حق تقاتہ، جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا. تقوی کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا تقوی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز نہ تم مرنا، إِلَّا مگر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اب آپ دیکھیں آیت کے پہلے حصے میں اے لوگوں جو ایمان لائے، پھر اینڈ میں اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. کیا مطلب ہے؟ اگر تم پیدا مسلمان ہوئے ہو یا ایمان پر اب جمے ہوئے ہو، تو اس ایمان کو مرتے دم تک پکڑے ہوئے رہنا، یا اس ایمان کے راستے پر مرتے ہوئے تک رہنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ضروری ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہمارے لیے جنت نہیں تو اور کس کے لیے ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے لیے نہیں تو جنت کس کے لیے؟ لیکن شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمیں آخری وقت تک بھٹکائے گا. اگر مرتے دم تک ہم اپنے ایمان کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے تو پھر ہمارے اعمال تو گئے. کتنی بڑی وارننگ ہے یہ، کتنی بڑی وارننگ ہے یہ. یہاں پر کیا ہے؟ تقوی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق تقاتہ کے معنی یہ بیان کیے ہیں. کیا؟ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے، بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا ہے، نہ شرک نہ کفر، ہر کبیرے اور صغیرے گناہوں سے بچنا ہے، اللہ رسول کی ناپسندیدہ کاموں سے اپنے آپ کو جو ہے روکنا ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو بھلانا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنا ہے. We have to check here. کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کتنی اللہ کی اطاعت کی جا رہی ہے، کتنی نافرمانیوں سے بچا جا رہا ہے، کتنا اس کو یاد کیا جا رہا ہے، کتنا اس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، کتنا اس کو بھولا جا رہا ہے، اور کتنی ناشکری کی جا رہی ہے. یہ ہم ہر کوئی صرف اپنے آپ کا محاسبہ کر سکتے ہیں، صرف اپنے آپ سے کوشچن کر سکتے ہیں. صرف اپنے آپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص جہنم سے الگ ہونا اور جنت میں جانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے اور لوگوں سے ایسا برتاؤ کرے جیسے خود کے لیے چاہتا ہو. مسند احمد کی جو ہے وہ ہے حدیث ہے. تو کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے، کیونکہ کوئی بھی لمحہ ہماری موت ہو سکتی ہے، کوئی بھی لمحہ ہمارا آخری لمحہ ہو سکتا ہے. تو سلپ آف نہیں ہونا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سلپ ہو گئے واپس ٹریک پہ ڈالنا ہے، تھوڑا سا سلپ ہو گئے واپس ٹریک پہ ڈالنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ مرتے دم تک مسلمان رہنا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھیے کسی کی برائی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، بس صرف اپنی سبق اور عبرت کے لیے. کچھ لوگ ٹی وی دیکھتے دیکھتے مرتے ہیں، کچھ لوگ سنیما تھیٹرز میں مرتے ہیں، کچھ لوگ روزے کی حالت میں مرتے ہیں، کچھ لوگ گناہوں میں مرتے ہیں تو کچھ لوگ نیکی میں مرتے ہیں، کچھ لوگ سجدوں میں مرتے ہیں تو کچھ لوگ شراب پی کر یہاں وہاں پڑے ہوئے مرتے ہیں. What are we choosing for ourselves? What are we choosing for ourselves? مرتے دم تک مسلمان رہنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا،
اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، رسی کو اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. اور قرآن کو کیسے پکڑنا ہے؟ جمیعا، سب کے سب. ولا تفرقوا، اور نہ تم تفریقے میں پڑھو. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لینا ہے اس آیت کو. حدیث میں ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے. تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن کو پکڑ لو مضبوطی سے اور سب کے سب مل کر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب مل کر قرآن کو پکڑ لو اور نہ تفریقے میں پڑھو. یہ ایک آیت پر اگر ہم تمام مسلمان عمل کر لے تو یہ دنیا کی ساری لڑائیاں جو آپس میں مسلمانوں کے بیچ میں، ہم کو تو کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہے نا لڑانے کے لیے. تفرقہ بازی، میرا فرقہ، میری جماعت، میرا گروپ، میرا امام، میرا اسکالر، یہ کافی ہے لڑنے کے لیے. یہ ایک آیت کو ہم پکڑ لیں تو شاید ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں. پہلے اوس اور خزرج اور عربوں میں لڑائیاں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن اور سنت آئی، سب ملے. اسی طرح اب آج یہ ڈفرینسز کو مٹانا ہے تو قرآن اور سنت کو پکڑنا ہے. سورہ ہود کی بھی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ آپس میں ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے. اللہ تعالیٰ کا رحم کے دائرے سے ہم باہر چلے جاتے ہیں جب اختلاف میں جھگڑے کرتے ہیں. صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوتا تھا لیکن اس سے وہ دل خراب نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالتے تھے. آج کل ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کے اگینسٹ سپیک کرنا، ایک دوسرے کو ڈیفیم کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں بری باتیں کہنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ تم تفرقے میں پڑھو. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت کو اللہ کی، علیکم جو تم پر ہے، اذ کنتم جب تھے تم، اعداء دشمن. کیسے لڑتے تھے تم اسلام کے آنے سے پہلے؟ یاد کرو اللہ کی نعمت کو. فألف بین قلوبکم، تو اس نے الفت ڈال دی درمیان تمہارے دلوں کے. کہ اتنے بڑے دشمن بھی ایمان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر قرآن اور سنت کی وجہ سے جب محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تو ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا؟ فَأَصْبَحْتُمْ، تو ہو گئے تم، بِنِعْمَتِهِ، ساتھ اس کی نعمت کے، اخوانا، بھائی بھائی. یعنی مسلمان آپس میں تفرقہ نہ کرتے ہوئے، لڑائی جھگڑا نہ کرتے ہوئے مل جل کر رہنا اللہ کی نعمت ہے اور ہم اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، عَلَى شَفَا، اوپر کنارے کے، حفرتین، ایک گڈھے کے، مِنَ النَّارِ، آگ کے، فَأَنْقَذَكُمْ، تو اس نے بچا لیا تم کو، منہا، اس سے. کیا کلیئر ہوتا ہے یہ آیت سے؟ کہ آپس میں مسلمان قرآن کو، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو، اللہ کو اور رسول کو چھوڑ کر جو تفرقہ بازی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، وہ آگ کے کنارے پر کھڑے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جب امن آنے سے پہلے آپس میں جو ہے مل جل کر اور محبت سے رہنے سے پہلے جب جھگڑا کر رہے تھے تم آگ کے گڑھے پر تھے، یعنی جہنم میں جسٹ گرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان یہ محبت ڈال کر ایک بہت بڑی نعمت دی ہے. آج ہم اسی گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں. جب تک ہم اللہ کی رسی کو نہیں پکڑیں گے اس آگ سے نہیں نکل سکتے. کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اللہ تعالیٰ یہ آیات ہمارے لیے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر ہدایت پاؤ. اور یہاں پر اس آیت میں خاص طور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تفرقہ بازی کو چھوڑ دو، تفرقہ بازی کو چھوڑ دو. عربوں میں جنریشنز آفٹر جنریشنز جھگڑے ہوتے تھے، لیکن اللہ کی رسی کو ان لوگوں نے مل کر پکڑا، انہیں قرآن کو مل کر سب نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوئی. اور یہ نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو نعمت سے دور کر رہے ہیں.
ولتکن اور چاہیے کہ ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک امت، پہلے کیا کرو، سب یونائٹ ہو، اللہ کی رسی کو پکڑو، اس کے بعد تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، یدعون وہ بلاتے ہو، الی الخیر طرف خیر کے، وہ خیر کیا ہے، وہ خیر کیا ہے، یہ قرآن ہے، حبل اللہ ہے، امت یعنی گروہ، ایک گروپ، ایک جماعت، وہ اس قرآن کی طرف، اس خیر کی طرف، اس بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ اور وہ حکم دے، بالمعروف نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ اور وہ روکتے ہو، عَنِ الْمُنْکَر برائی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ وہ کامیاب ہوں گے۔ معروف اس کے ڈیٹیلز ہم پہلے لے چکے، جانی پہچانی نیکی، اور برائی منکر جو ہر کوئی برا اس کو سمجھتا ہے، اور خاص طور سے یہاں پہ شریعت کے کانٹیکسٹ میں، یہی لوگ وہ کیا ہے، فلاح پانے والے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہے فرض کفایہ ہے، یعنی کمیونٹی میں کچھ لوگ اگر کر لیں تو باقی کے لوگوں کو کویسچن نہیں ہوگا، اس میں سے ایک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو یہاں پر جو علم رکھتے ہوں، جو شریعت کے ایکسپرٹس ہو، تو کچھ ایک گروپ فل ٹائم یہ کام کرنا چاہیے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور جو ایسا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے یا فیمس ہو گئے تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی ایک گروپ کا تو کام ہے ہی ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، ویسے بھی ہر ایک انسان جو ہے اس کا کیا کام ہے کہ برائی کو اگر دیکھے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، یا کم سے کم اس کو اپنے دل میں برا جانے۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم دو اور برائیوں سے مخالفت کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالی تم پر اپنا عذاب نازل فرما دیں گے، پھر تم دعائیں کرو گے لیکن قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ہم نیکی کا حکم اور نہیں دیں گے اور برائیوں سے نہیں روکیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔